میں 40 سال کی خوبصورت عورت ہوں۔ میں 2 جوان بیٹے اور اکلوتی بیٹی کی ماں ہوں۔ میری بیٹی میری آنکھوں کا تارا ہے۔ بہت نازوں میں پلی میں نے ہر چیز اپنی بیٹی کی جھولی میں ڈالنے کی کوشش کی۔ میری بیٹی کی شادی کے لیے صرف 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ داماد کا رشتہ آیا۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اسے پسند کر لیا تھا۔ باقی باتیں میرے شوہر اور دیوروں نے دیکھ لی تھی۔ شادی کے بعد جب بیٹی واپس آئی تو اس کے چہرے کو پرسکون دیکھ کر میں سکھ کا سانس لیتی تھی۔ چند مہینے بہت اچھے گزرے، لیکن میں نے دیکھا وقت کے ساتھ ساتھ میرے داماد کا رویہ بدلنے لگا۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ شروع میں بہت سوچا شاید کوئی معمولی بات ہوئی، مگر اب میں دیکھ رہی تھی کہ بات بہت بڑھ رہی تھی۔ میری بیٹی کو تکلیف میں دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ اس لیے میں اپنے داماد کو گھر بلایا اور دوپہر کا وقت تھا۔ میرا شوہر بیمار تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ میرے بیٹے آفس میں تھے۔ گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ میرے داماد میرے گھر آئے۔ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ میں نے کچھ کھانے پینے کا سامان لا کر رکھا اور سیدھا اپنی بات پر آ گئی۔ میں نے کہا، بیٹا تمہارا رویہ میری بیٹی سے کچھ عجیب ہو رہا ہے، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ داماد نے میری طرف دیکھا، ہلکا سا مسکرا کر کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اس نے مجھے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے میرے پاؤں تلے زمین نکال لی۔ داماد نے کہا، سچ تو یہ ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی سے شادی آپ کی وجہ سے کی ہے۔ میں داماد کی بات سن کر حیران ہوئی۔ میں نے کہا، تمہارا بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے آپ پسند آئی تھی، لیکن ظاہر ہے آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے بچے بھی ہیں۔ میں نے آپ کی بیٹی سے شادی اس لیے کی تاکہ میں آپ کے قریب آ سکوں۔ میں گمسم بیٹھی۔ یہ سن کر میرا دل جیسے رک رہا تھا۔ داماد نے بات آگے بڑھائی، کہنے لگا، مجھے آپ کی بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے نہ ملی تو یاد رکھیے، میں اور آپ کی بیٹی کا تعلق بس نام کا رہ جائے گا۔ داماد کی بات سن کر میں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، یہ غلط ہے، میں تمہاری ساس ہوں۔ مگر داماد ہنس کر کہنے لگا، آپ ایک عورت بھی تو ہیں اور میرا دل رشتوں سے آزاد ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ داماد کی یہ بات کہنے کے بعد اٹھا اور ہمارے گھر سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچوں کے سمندر میں ڈوب چکی تھی۔ ایک طرف میری بیٹی کی خوشی اور گھر کا سوال تھا اور دوسری طرف یہ عجیب شرط تھی، لیکن اس کی بات میں جو ضد اور ارادہ تھا میں نے دیکھا تھا، اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ داماد کے جانے کے بعد کافی دیر ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا سن رہی ہوں۔ وہ داماد جس پر میں نے بھروسہ کیا تھا، وہ میری بیٹی کا شوہر ہے، وہ مجھ سے ایسی بات کہہ رہا ہے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ایک ناقابل معافی بات ہے یہ، لیکن میرا دماغ مسلسل بیٹی کی آنکھوں میں بہنے والے آنسو دیکھ رہا تھا۔ داماد کی دھمکی صاف تھی، اگر میں اس کی بات نہ مانی تو وہ میری بیٹی سے دور ہو جائے گا اور پھر میرا گھر اور میری بیٹی کا گھر بکھر جائے گا۔ خیر، شام ہو رہی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی میں ایک لمبے عرصے کے بعد اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میرا شوہر بہت بیمار تھا اور وہ اس وقت بستر پر گزر رہا تھا۔ گھر کی رونق جیسے ختم ہو گئی تھی۔ میں ایک عورت تھی، میرے بھی جذبات تھے، لیکن میں کبھی ان کے بارے میں سوچنے کی جرات نہیں کی۔ مجھے داماد کی بات پر بہت غصہ آ رہا تھا، دوسری طرف اندر ایک خالی پن کو جگا رہی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر خود کو سنبھالا اور کچن میں جا کر بیٹی کے لیے کھانا بنانے لگی، لیکن میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، اتنے کانپ رہے تھے کہ سالن بناتے ہوئے سالن بھی باہر گر رہا تھا۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی۔ داماد کا چہرہ بار بار میرے سامنے آ رہا تھا، خاص کر کے اس کے یہ الفاظ، میں نے شادی آپ کے لیے کی ہے۔ اگلے 2 دن میں نے اس معاملے پر کسی سے کوئی بات نہ کی۔ ایسی بات تھی کہ اگر کسی نے سن لی ہوتی تو نہ صرف میرا بلکہ میری بیٹی کا گھر بھی اجڑ سکتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اس بات کا فیصلہ اکیلے کرنا ہے۔ خیر، 3 دن کے بعد شام کا وقت تھا۔ میں نے داماد کو فون کیا۔ میری آواز میں وہ شرم تھی جو کسی ماں کو اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے محسوس ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، میں نے بہت سوچا ہے، بیٹی کی خوشی کے لیے اپنے گھر کی خاطر میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، ہاں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ میں نے کہا، یہ صرف ایک بار ہی ہوگا، اس کے بعد تم میری بیٹی کے ساتھ پہلے جیسا رویہ رکھو گے۔ میں یہ قدم صرف اپنی بیٹی کی خاطر اٹھا رہی ہوں۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وجہ بدل جائے گی تو میرا رویہ خود بخود بدل جائے گا۔ خیر، میں نے یہ بات کرنے کے بعد منہ بند کر دیا، لیکن میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔
جیسے میں نے کوئی بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلی صبح میں دیر تک بیڈ پر سوتی رہی، ذہن میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا، میں صحیح کر رہی ہوں؟ لیکن پھر بیٹی کا معصوم سا چہرہ میری آنکھوں کا اور اس کی آنکھوں کا نام مجھے بہت یاد آتا تو میں اپنا دل سخت کر لیتی۔ دوپہر کو فون آیا اور کہنے لگا کہ کل آپ کی بیٹی فارم ہاؤس جا رہی ہے اور صبح 9 بجے نکلے گی اور شام کو واپس آئے گی، تو میں گھر اکیلا ہوں گا، اگر آپ گھر آ سکتی ہیں تو۔ اس کے بعد میرے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ اس کی طرف میں کئی دنوں سے زیادہ آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کل تمہارے پاس آ جاؤں گی، میری بیٹی کے گھر سے نکلتے ہی تم مجھے کال کر دینا۔ اگلے دن جیسے بہت آہستہ آہستہ سے گزر رہا تھا۔ صبح سے ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے کسی سے زیادہ نہ بات کر رہی تھی، نہ گھر کے کاموں میں دلچسپی لے رہی تھی۔ میری بیٹی تیار ہو کر پڑوس والوں کے ساتھ نکل پڑی تو میں داماد کے فون کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میرے داماد کا فون آیا، کہنے لگا کہ آپ جلدی آ جائیں، میں آپ کا کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے فوراً نہایا، ہلکا سا میک اپ کیا، بال سنوارے اور آئینے میں خود کو دیکھ کر دل میں ایک سوال کہ اب میں مجبور تھی کہ یہ سب واقعی ایک مجبوری ہے؟ ہاں، میں دل میں یہی کر رہی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت میں ڈر رہی تھی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ سفر زیادہ لمبا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد داماد کا گھر آ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور چمک تھی۔ کہنے لگا اندر آ جائیں، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا۔ اندر بہت خاموشی تھی۔ میں ڈرائنگ روم کی بجائے سیدھا بیڈ روم کی دروازہ کھل رہا تھا۔ کہنے لگا آپ یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے کچھ لیتا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی۔ میرا داماد میرے لیے کھانے پینے کا شربت لایا جو میں نے آدھے منٹ میں ختم کر دیا۔ اس وقت میں بار بار صرف ایک بات کا انتظار کر رہی تھی جو میں نے اپنے داماد سے کہی تھی کہ صرف ایک بار میں چاہتی تھی کہ اس کو مجھے یاد ہے، میں نے اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ بیٹی کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں۔ لیکن داماد کی آنکھوں میں وہ اطمینان اور وہ خوشی کا احساس تھا جو صرف نظر آ رہا تھا۔ میں نے داماد کی طرف دیکھا، اس نے کہا یاد رکھنا، اور اسے کہا کہ یاد رکھنا بس یہ صرف ایک بار ہی ہوگا، اور میری بات سن کر مسکرانے لگا کہ میں ایسا ہی کروں گا، مجھے سب یاد ہے۔ اور اسی پل میں نے محسوس کیا کہ پیچھے پلٹنا ممکن نہیں۔ ایک فیصلہ جو میں نے اپنی بیٹی کے لیے کیا تھا، حقیقت میں وہ بدلنے جا رہا تھا۔